कागजी रिश्ता। अलीजे लोन की दरख्वास्त लेकर अल्तमश खानजादा के पास आई थी। अल्तमश ने इसके मासूम परेशान चेहरे को गौर से देखा। मैं तुम्हें 5 लाख नहीं बल्कि 20 लाख दूंगा, लेकिन एक शर्त है। सर, मुझे पैसों की नीड है, मैं कर लूंगी जो आप कहेंगे। वो उंगलियां चटका रही थी। मुझे एक बच्चा चाहिए तुम्हारे वजूद से। 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करोगी मुझसे? अल्तमश ने इसकी आंखों में देखा। मुझे मंजूर है। वो पहले हिचकिचाई, फिर हामी भर ली। अलीजे के वालिद कैंसर पेशेंट थे। अल्तमश निकाह करके इसे फ्लैट पर ले आया। वो शादीशुदा लेकिन बे औलाद था। फिर पहली रात अलीजे के साथ गुजारी तो इसकी शर्मो हया देख कर वो, सर प्लीज, मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। मेरे वालिद साहब बहुत अजियत में है। अलीजे की आवाज भराई हुई थी। मैं कुछ नहीं कर सकता मिस अलीजे। इतने बड़े लोन के लिए आपको सेठ साहब से बात करनी पड़ेगी। वो हर हफ्ते आते हैं फैक्ट्री का चक्कर लगाने, सब एप्लीकेशन देखते हैं, लोन की हो चाहे डोनेशन की। मैं आपकी एप्लीकेशन भी इस हफ्ते इनके सामने पेश कर दूंगा। अगर इन्होंने मंजूर कर लिया आपका लोन तो ठीक है, वरना मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता। मैनेजर ने साफ हाथ झाड़े थे। ठीक है सर, इंशाल्लाह सेठ साहब मेरा लोन मंजूर कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ, ऐसा ही होगा। अच्छा, वो फाइल मुकम्मल कर देना जो मैंने आपको भिजवाई थी, मुझे आज ही चाहिए। वो काम करने में वैसे ही बहुत फास्ट थी। मैनेजर की बात पर सर हिलाती अपने कैबिन में आकर बैठ गई। तेज तेज हाथ चलाते ही वो काम कर रही थी जब शान से इसके पास चली आई। हाय, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वो अपनी असली मुस्कुराहट से कहने लगी। यार, आज लंच में सब लड़कियां बाहर से खाना मंगवा रही हैं। अगर तुम भी मंगवाना चाहती हो तो हमारे साथ बैठकर लंच करना चाहती हो तो 1000 रुपए दे दो। शानसे के हाथ में और भी पैसे थे। अलीजे अजीब सा महसूस कर रही थी। इसके पर्स में सवाए 100 रुपए के 1 रुपया भी नहीं था, और वो भी बस का किराया। वो शर्मिंदगी छुपाकर कहने लगी, नहीं, वो आज खाना मैं घर से लाई, आप ही ने जबरदस्ती मेरे पास में डाल दिया था, अब वही खाऊंगी मैं। वो साफ झूठ बोल रही थी और शानसे को भी पता चल गया। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। कंधे उचकाती वो आगे वाली टेबल पर चली गई। अलीजे तो अक्सर ही अपना दोपहर का खाना गोल कर देती, कभी तो घर से लाती नहीं, और लाती भी तो किसी के साथ बैठकर खाने के काबिल न होता। घर की इतनी परेशानियां थी, जब से बाबा को कैंसर हुआ था वो लोग निवाले भी गिन गिन कर खा रहे थे। अम्मी हर वक्त रोती रहती। अबीरा आपी के जहेज के लिए बनाया गया सोने का सेट बिकने के बाद वो दिन रात परेशान रहती। तीनों बहनें जॉब कर रही थी, लेकिन फिर भी घर का पूरा ना पड़ रहा था। बाबा की महंगी दवाइयां, अच्छी खुराक, हर हफ्ते होने वाली कीमियोथेरेपी जिसमें हजारों रुपए खर्च हो रहे थे। आज भी वो 5 लाख रुपए लोन की दरख्वास्त लेकर मैनेजर के पास आए थे। अब इसे इंतजार था तो सिर्फ सेठ साहब के फैक्ट्री आने का, और वो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन ही आते थे। मेरी शिद्दत से ख्वाहिश है कि रमला और तुम मेरी इन ख्वाहिशों पर बंद नहीं बांध सकती। अल्तमश की पेशानी पर शकने और लहजे में संजीदगी थी। अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं क्या करूं? जब मैं मां नहीं बन सकती तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, और ना मैं तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत दूंगी। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो अल्तमश। वो टिश्यू से अपना मेकअप साफ कर रही थी। अल्तमश ने लब भींच लिए। तभी से ख्याल आया कि ये वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं, बल्कि वो ये मामला नरमी से सुलझाएगा। तभी उठकर रमला के सामने आया। मैं सिर्फ एक औलाद चाहता हूँ हमारी जिंदगी में। तुम क्या समझती हो कि मैं दूसरी शादी के लिए मैं मरा जा रहा हूँ, या फिर मुझे तुम में दिलचस्पी या तुमसे मोहब्बत नहीं? ऐसी बात नहीं है रमला, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि कोई तो ऐसी औरत होगी जो हमारी मदद कर दे। इसके नर्म अंदाज पर रमला इसकी तरफ पलटी थी। कौन होगी ऐसी औरत जो शादी करे, बच्चा पैदा करे और फिर वो तुमसे तलाक ले ले? ऐसा नहीं होता है अल्तमश। मैं किसी दूसरी औरत की परछाई तुम्हारे वजूद पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बच्चा सिर्फ मेरा नहीं, हम दोनों का होगा रमला। अल्तमश ने इसी यकीन दिलाया। वो सोच में पड़ गई। अच्छा ठीक है, देख लो। लापरवाही से कहकर इसने अपनी जान छुड़ाई थी। कौन होगी भला ऐसी औरत? इससे शादी करके बच्चा पैदा करेगी और फिर तलाक लेने पर आमादा हो जाएगी। रमला को यकीन था अल्तमश को ऐसी लड़की कहीं नहीं मिलने वाली। 10 साल हो गए थे अल्तमश और रमला की शादी को, लेकिन शादी की महज 2 साल बाद ही पता चल गया था इन दोनों को कि रमला मां बनने की नेमत से महरूम है। एक बांझ औरत है। जब ये बात पता चली तब तक बहुत देर हो गई थी। अल्तमश की छोटी बहन आलिया रमला के भाई रयान से मोहब्बत करती थी।
ابھی 6 مہینے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی. ایسے میں وہ نہ اسے چھوڑ سکتا تھا اور نہ ہی دوسری شادی کر سکتا تھا، کیونکہ ان کے خاندان میں دور دور تک دوسری شادی کا رواج نہیں تھا. جب شادی کو 5 سال گزرے تب التمش کے اندر بچے کی خواہش خوب زور پکڑنے لگی. جب بھی وہ کسی فیملی فنکشن میں جاتا، وہاں ملنے والے اس کے دوست کسی کے 2 بچے ہوتے تو کسی کا 1. ان کی زندگی کو دیکھ کر التمش کو اپنی خالی زندگی کا احساس ہوتا. بچے اسے شروع سے بہت پسند ہیں. میں تمہارا علاج کروانا چاہتا ہوں رملہ. کیا کرو گے علاج کروا کر؟ کہا تمہیں ڈاکٹر نے میرے اندر بانجھ پن کی بیماری ہی ہے، میں کبھی ماں نہیں بن سکتی. اس نے اپنی جان چھوڑائی تھی. وہ خود بھی بچوں کی شوقین نہیں تھی. اسے یہ ذمہ داری بہت بڑی لگتی. دن بہ دن وہ التمش سے لاپرواہ ہوتی جا رہی تھی. آئے دن پارٹیز میں جانا، شاپنگ کرنا، ڈنر اٹینڈ کرنا، بس یہی اس کا من پسند مشغلہ تھا. ایک بات کا اسے یقین تھا کہ التمش نہ کبھی سے طلاق دے گا اور نہ ہی دوسری شادی کرے گا. بس وہ اسی گھمنڈ میں اس کی لگام بہت ڈھیلی چھوڑ چکی تھی. التمش کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ کب وہ دونوں آخری دفعہ بستر پر اکٹھے ہوئے تھے. ان کی قربت کو مہینوں گزر جاتے. التمش جوان ایک خوبصورت آدمی تھا. اسے ہر لمحے ضرورت پڑتی ایک عورت کی قربت کی، لیکن رملہ کو اس چیز میں دلچسپی نہ رہی تھی. کچھ گھریلو ٹینشن ہے، اولاد نہ ہونے کا دکھ، تو کچھ بیوی کی لاپرواہی. وہ دن بہ دن بہت چڑچڑا، غصہ ور اور جذبات سے عاری انسان بنتا جا رہا تھا. محض 33 سال کا ہونے کے باوجود اس کا دل کسی 50 سالہ مرد کی طرح اپنی زندگی سے بیزار ہو گیا تھا. بھابھی سے بات کرو، کسی عورت سے اپنا ایک بچہ پیدا کرو، دونوں مل کر پال لو. وہ بچہ تمہارا ہی ہوگا. اگر تم دوسری جگہ جاؤ گے تو یاد رکھنا وہ عورتیں نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ سوتی ہیں، اور پھر گندا خون کبھی نہ کبھی اثر دکھائی دیتا ہے. آج کل شریف لڑکیاں بھی مجبوری کے باعث بڑے بڑے کام کر لیتی ہیں، اور تم نکاح کرو گے 1 سال کے لیے، کوئی بھی لڑکی تیار ہو جائے گی. اس کے دوست نے مشورہ دیا. تبھی رملہ نے حامی بھری تو وہ خوش ہوا تھا. اولاد کی چاہت اسے سب کچھ کرنے پر مجبور کر رہی تھی. وہ ٹیبل پر پڑی اپلیکیشن دیکھ رہا تھا جب آج 1 ہفتے بعد وہ محض 2 گھنٹے کے لیے فیکٹری آیا تھا. کس کی اپلیکیشن ہے؟ اس نے غیر ارادی طور پر اس پرچے پر نگاہ دوڑائی جس میں 5 لاکھ لون کی درخواست تھی. سر، میں سلیزہ اقبال، ان کے والد کینسر کے مریض ہیں، بہت پریشان ہے بیچاری. ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں. کہہ رہی تھیں کہ تنخواہ سے وہ ہر مہینے پیسے کٹواتی رہیں گی. 10-12 دفعہ مجھ سے کہہ چکی ہیں کہ میں آپ سے بات کر لوں لون کے لیے. التمش سوچ میں پڑ گیا. دیکھ لو، جھوٹ تو نہیں کہہ رہی، صرف لون لینے کا بہانہ ہو. سر، مجھے نہیں لگتا کہ وہ جھوٹ کہہ رہی ہیں. ان کے حلیے سے آپ پہچان لیں گے کہ وہ بہت ضرورت مند ہے. اچھا ٹھیک ہے، بلائیں اس لڑکی کو. مینیجر فوراً ہی علیزے کو بلانے کے لیے چلا گیا. دوسری طرف وہ صبح سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ جب سے مینیجر نے اسے بتایا تھا کہ آج فیکٹری آئیں گے. چلے مس علیزے، آج کا دن آپ کے لیے خوش نصیب ہے. سیٹھ صاحب بلا رہے ہیں آپ کو اپنے آفس میں. اس سے خوشی تو ہوئی، لیکن ساتھ ہی بہت خفت اور شرمندگی سے محسوس کر رہی تھی. شاید کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا بہت مشکل ہوتا ہے. گھبرائے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ وہ جھجکتے ہوئے اندر آئی تھی. التمش جو موبائل پہ آئے میسج دیکھ رہا تھا، سامنے کھڑی اس بڑی چہرہ لڑکی کو دیکھتا رہ گیا. وہ بہت خوبصورت تھی. دھیمے سے سلام کر کے وہ اندر کھڑی انگلیاں چٹکا رہی تھی جبکہ وہ حیران تھا. بوسیدہ سے کئی بار کے دھلے ہوئے کپڑے، پاؤں میں سادہ سی چپل، چہرہ کسی بھی میک اپ سے پاک تھا. معصومیت ٹوٹ کر اس کے چہرے پر برس رہی تھی. آپ نے لون کی درخواست کی ہے؟ التمش کا ذہن کچھ اور سوچ رہا تھا جبکہ زبان پر الفاظ کچھ اور تھے. جی سر، مجھے بہت ضرورت ہے پیسوں کی. میں 1 روپیہ واپس کر لوں گی، لیکن ابھی گھر کے حالات ٹھیک نہیں. میرے والد کینسر پیشنٹ ہیں، ہر ہفتے ان کے علاج پر اچھا خاصا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. وہ بہت اذیت میں سرو کو گرگراتے لہجے میں نہ جانے کیا کیا کہی جا رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے، مل جائیں گے آپ کو اپنے والد کا علاج کے لیے پیسے. کل آپ شام کو 5 بجے آ جائیے گا آفس. علیزہ یہ سن کر خوش ہو گئی، لیکن پھر حیران بھی ہوئی. لیکن سر، کل تو سنڈے کی وجہ سے آف ہوگا. وہ پریشان ہوئی. اس کا چہرہ دیکھ کر التمش کہنے لگا، جی آف ہوگا، لیکن میں آؤں گا کسی ضروری کام سے فیکٹری میں چکر لگانے، تو آپ 5 بجے آ جائیے گا. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. بہت شکر گزار نظروں سے دیکھتی واپس پلٹ گئی. اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی جبکہ التمش کا ذہن نہ جانے کون سے تانے بانے بن رہا تھا. گھر آ کر وہ امی کے سامنے چہک رہی تھی.
لو میں تو اتنا ڈر رہی تھی سیٹھ صاحب کے پاس جانے میں، لیکن وہ تو اتنے اچھے نرم دل انسان نکلے، اتنے میٹھے لہجے میں مجھ سے بات کی کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ انہوں نے میری لون کی درخواست منظور کر لی۔ تمہاری بھولی شکل دیکھ کر فوراً ہی حامی بھر لی ہوگی۔ ابیرہ اسے مسکراتے ہوئے چھیڑ رہی تھی۔ کیا پتا ایسا ہی ہو، جیسے پیسے مل جائیں گے آپ ہی ہم بابا کو اچھے ہاسپٹل لے جائیں گے۔ اس نے بابا کے دونوں ہاتھ تھام لیے، وہ تکلیف سے مسکرا دیے۔ اتنی تکلیف انہیں اپنی بیماری کی نہیں تھی جتنی اپنی بیٹیوں کے پریشان چہرے دیکھ کر ہوتی۔ خدا نے 3 بیٹیاں دی، تینوں کی بیٹیاں تھی لائق فائق۔ ابیرہ سب سے بڑی تھی جو اسکول میں ٹیچنگ کرتی، اس کے بعد علیزے تھی، وہ جاب کرتی تھی، جبکہ سب سے چھوٹی انیزا جو گھر میں بچوں کو نہ صرف ٹیوشن پڑھاتی بلکہ ماں کے ساتھ گھر کے کام بھی کرتی۔ لیکن اس وقت اس گھر پر بہت برا ٹائم چل رہا تھا۔ اقبال صاحب کی ہونے والی اچانک بیماری کینسر کی صورت میں سامنے آئی، گھر کا سامان تک بکنا شروع ہو گیا، لیکن وہ تینوں بہنیں ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھیں۔ جہاں تک ممکن ہو رہا تھا اپنے والد کا بہتر سے بہترین علاج کروانا چاہتی تھیں، اس لیے علیزے نے لون کی درخواست دی تھی۔ دوسرے دن ٹھیک 5 بجے وہ فیکٹری پہنچ گئی۔ حالانکہ آج سب کی چھٹی تھی، سوائے چوکیدار اور چند ایک آفس سٹاف کے کوئی بھی نہیں آیا تھا، لیکن سیٹھ صاحب نے اسے اسی وقت بلایا تھا۔ جیسے وہ گیٹ پر آئی، چوکیدار نے فوراً گیٹ کھول دیا، کیونکہ التمش نے اس سے پہلے کہہ دیا تھا کہ کوئی لڑکی آئے گی تو اس سے گیٹ پر روکنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اندر چلی آئی، سامنے ہی لینڈ کروزر کھڑی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ التمش خانزادہ اس فیکٹری میں موجود ہے۔ چند لمحے بعد ہی اس نے علیزے کو اپنے آفس میں بلا لیا۔ اب وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ التمش نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ سادگی میں لپٹا چہرہ، وہ بہت زیادہ جھجک محسوس کر رہی تھی۔ شاید کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ پاکیزگی اور معصومیت کا حسین انتظار آج اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ آپ کو 5 لاکھ لون کی ضرورت ہے؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرنے لگا۔ علیزے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے کہنے لگی، جی سر، میں یہ پیسے اپنی پیمنٹ میں سے ہر مہینے کٹواتی رہوں گی، کبھی اپنے کام میں شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ ٹھیک ہے مس علیزے، آپ کو لون مل جائے گا، 5 لاکھ نہیں بلکہ 20 لاکھ روپے، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ علیزے کی آنکھیں پھٹ پڑی تھیں۔ سچ میں اتنی بڑی رقم کی ضرورت تھی اسے؟ اس کے گھر میں بابا کا علاج کروانا ضروری تھا، ورنہ ان کا کینسر جیسی موذی مرض سے چھٹکارا پانا مشکل ہو جاتا۔ تبھی وہ جلدی سے کہنے لگی، سر مجھے پیسوں کی بہت نیڈ ہے، آپ جو کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ التمش چند لمحے خاموش رہا، پھر غور سے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہنے لگا، وہ کام تھوڑا مشکل ہے، لیکن آپ اگر کرنا چاہیں تو آرام سے میری بات مان کر اس آفر سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ اس سے آپ کے بہت سے گھر کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دراصل مس علیزے، مجھے ایک ایسی خاتون کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ کانٹریکٹ میرج کرے۔ ان کے وجود سے مجھے ایک بچہ چاہیے، اس کے کھانے پینے سارا خرچہ وہ سب میری ذمہ داری، بس جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا میں اسے آزاد کر دوں گا۔ اگر آپ میرا یہ کام کر دیں گی تو آپ کو نہ صرف 20 لاکھ روپے کی رقم بلکہ میں آپ کے والد کا مکمل علاج بھی کرواؤں گا، یہ وعدہ ہے میرا آپ سے۔ التمش یہ بات کرتے ہوئے بہت عجیب سا محسوس کر رہا تھا، لیکن دوسری طرف علیزے تھی، وہ اس کے رد عمل کا انتظار کر رہا تھا، جو بالکل ساکت کھڑی تھی۔ اس کی نظریں زمین پر نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھیں۔ آپ بتائیں، مجھے کوئی جواب تو دیں۔ التمش اندر سے گھبرا رہا تھا۔ کوئی بھی خاتون اگر یہ بات سنتی تو شدید رد عمل دیتی، وہ یہی سوچ رہا تھا، لیکن علیزے کی خاموشی اسے سمجھ نہ آ رہی تھی۔ سر سچ میں آپ میرے والد صاحب کے علاج کی مکمل ذمہ داری لے لیں گے؟ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے کیا؟ اس کے منہ سے الفاظ ادا بھی ہوئے تو یہ التمش کو تھوڑا اطمینان ہوا تھا۔ کیوں نہیں، جب میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے تو میں اسے پورا بھی کروں گا، لیکن بدلے میں آپ کو بھی میرا یہ کام کرنا ہوگا۔ کیا آپ اس بات پر ایگری ہیں؟ یہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہوگی اور کچھ نہیں۔ میری بیوی ماں نہیں بن سکتی، مجھے اور میری بیوی کو ایک بچے کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت آپ پوری کریں گی؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر سر جھکا کر کہنے لگی، ٹھیک ہے سر، مجھے منظور ہے۔ التمش کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے راضی ہو جائے گی۔ وہ فوراً کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں آدھی ضرورت آپ کی آج ہی پوری کر دیتا ہوں اور آدھے پیسے میں نکاح کے بعد دوں گا۔ جب تک آپ کے والد کا علاج چلتا رہے گا، ان کے سارے علاج کی ذمہ داری میری ہے۔ علیزے نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا تھا، وہ بھی بغیر سوچے سمجھے، لیکن اگر اس کے ایسا کرنے سے گھر کی پریشانیاں دور ہونے والی ہیں تو اسے منظور تھا۔ التمش فوراً اسے اپنے ساتھ آنے کا کہنے لگا۔
وہ ایک بھاری رقم اس سے نکلوا کر دینے والا تھا، اس کی اتنی بڑی خواہش جو پوری ہونے والی تھی۔ یار میں نے تمہاری بات پر عمل کیا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ میں جس لڑکی سے بات کروں گا وہ مجھ پر غصہ کرے گی، مجھے باتیں سنائے گی، لیکن وہ تو بڑی آسانی سے مان گئی۔ شام کو وہ اپنے گہرے دوست امیس کے پاس بیٹھا تھا۔ اچھا، وہ اتنی آسانی سے مان گئی، پھر تو ضرور کوئی غلط لڑکی ہوگی۔ ان لڑکیوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا یہ کام کرنا۔ امیس کی بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا، لیکن وہ لڑکی چہرے سے تو بالکل بھی خراب کریکٹر کی نہیں لگتی، بلکہ جس طرح سے اس کے چہرے پر معصومیت اور پاکیزگی تھی، اس کا معصوم چہرہ چیخ چیخ کر اپنے کردار کی گواہی دے رہا تھا۔ کیا سچ میں وہ لڑکی ایسی تھی؟ جب اس نے اتنے آرام سے میری بات مان لی۔ وہ سوچے بنا نہ رہ سکا۔ 3 دن بعد وہ علیزے سے کانٹریکٹ میرج کرنے والا تھا۔ علیزے نے جیسے التمش خانزادہ کے دیے ہوئے پیسے عبیرہ کو لا کر دیے، وہ حیران رہ گئے۔ یہ اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ آپ ہی کیا بتاؤں آپ کو، میں نے ایک حقیقت آپ سے چھپائی ہے۔ جس فیکٹری میں میں جاب کرتی ہوں وہاں کے سیٹ نے مجھے اپنی پسندیدگی ظاہر کی، وہ مجھ میں انٹرسٹ رکھتا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ ہی اس نے بابا کے علاج کے معاملے میں میری مدد کی اور وہ آگے بھی ایسے مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ آپ پلیز امی ابو سے بات کریں۔ چھوٹی بہن علیزے کے منہ سے یہ بات سن کر وہ حیران رہ گئے۔ علیزے نے کانٹریکٹ میرج والی بات گول کر دی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو کیا؟ وہ اتنا امیر شخص تم میں دلچسپی لے رہا ہے، بلکہ اس نے نکاح کا بھی کہا ہے؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے عبیرہ۔ عبیرہ بھی خوش ہو گئی۔ پھر اس نے امی بابا کو راضی کیا۔ علیزے نے یہ بات سب سے چھپا لی تھی کہ التمش خانزادہ اور اس کا کیا معاہدہ ہوا تھا، اور وہ لوگ حیران تھے کہ وہ اتنا مہربان شخص ہے جو کہ ان کے بابا کا علاج کروانا چاہتا ہے۔ بڑی مشکل سے اس کے والدین اتنی جلدی نکاح کرنے پر راضی ہوئے تھے۔ علیزے کے لیے یہی بہت تھا۔ اس نے التمش کو کال کر کے بتا دیا تھا۔ 3 دن بعد ان کا نکاح ہونے والا تھا۔ سر، کیا آپ نے مس علیزے کی لون کی درخواست منظور کر لی تھی؟ اتنے دن ہو گئے وہ آفس نہیں آ رہی، لگتا ہے کہ ان کی جگہ کسی دوسرے کو اپوائنٹ کرنا پڑے گا۔ مینیجر پریشان تھا۔ التمش خاموش رہا، پھر وہ کہنے لگا، تو کیا مسئلہ ہے، رکھ لیجئے کسی دوسرے ملازم کو اس کی جگہ پر۔ تو مینیجر پریشانی سے کہنے لگا، لیکن سر اگر آپ نے چیک پر سائن کر دیے ہیں اور انہوں نے جاب چھوڑ دی ہے تو آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی دھن میں تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ التمش نے اسے خاموش کروا دیا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ مس علیزے جو اس آفس میں ورکر کی حیثیت سے اپنے فرائض ادا کرے تھی، کچھ دنوں بعد وہ التمش کی بیوی بننے جا رہی ہیں، لیکن صرف کانٹریکٹ میرج کے لیے۔ 2 گواہوں اور مولوی صاحب کو لے کر التمش خانزادہ آج ان کے گھر آیا تھا۔ کوئی بھی رشتہ دار یا دوست اس نکاح میں شریک نہیں تھا۔ التمش کا صرف ایک ہی دوست تھا، امیس، جبکہ علیزے کی بڑی بہن اور امی بابا کے علاوہ کوئی بھی اس نکاح میں شامل نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ علیزے کے گھر والے بہت خوش تھے۔ اتنی بڑی فیکٹری کا مالک ان کی بیٹی سے شادی کر رہا تھا، لیکن حقیقت کیا ہے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ بات صرف علیزے جانتی تھی کہ یہ ایک کانٹریکٹ میرج ہے۔ 1 سال بعد جب اس کے وجود سے ایک بچہ جنم لے گا تو التمش اسے طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دے گا۔ التمش کے لگائے ہوئے مہنگے پرفیوم کی وجہ سے ان کے پورے گھر میں مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اس شاندار شخصیت والے انسان کو دیکھ کر وہ لوگ علیزے کے نصیب پر رش کر رہے تھے، جبکہ حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ نہ جانے اس کی زندگی برباد ہونے والی تھی یا آباد، اس کا فیصلہ شاید وقت ہی کرے گا۔ وہ جو 2 بار اس کے سامنے بالکل سادگی بھرے روپ میں آئی تھی اور آج وہ پہچانی بھی نہیں جا رہی تھی۔ التمش نے ایک بار اسے دیکھا، پھر نظریں پھیر لیں۔ وہ مسلسل نظریں نیچے کیے بیٹھی تھی۔ شرما تو ایسی رہی ہے جیسے میرے علاوہ کبھی کسی کو خوش نہیں کیا۔ نہ جانے کتنوں کے ساتھ یہ سب کر چکی ہوگی۔ جب سے امیس نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ لڑکی اتنی جلدی کیسے مان گئی، تب سے وہ اس شک میں مبتلا تھا کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ تبھی تو آسانی سے کانٹریکٹ میرج کرنے پر راضی ہو گئی۔ ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہنے وہ اپنے گھر سے رخصت ہوئی تھی، لیکن التمش نے اس سے پہلے ساری شرائط بتا دی تھی۔ بغیر اجازت وہ کبھی گھر سے نہیں نکلے گی اور اسے بتائے بغیر وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ جب بھی اسے کس سے ملنا ہوگا تو پہلے التمش کی اجازت لینا ضروری ہے۔ گویا وہ 1 سال بعد ہی شاید اپنے گھر والوں سے ملاقات کرنے والی تھی، لیکن وہ ایک بات پر خوش تھی کہ بابا کا مکمل علاج ہو جائے گا۔ ابھی ان کی بیماری نے اتنا زور نہیں پکڑا تھا، علاج کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو سکتے تھے۔
بس اسے اسی بات کی خوشی تھی، وہ اپنے وجود اپنے دل کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ اس کا دل ہر خوشی سے خالی تھا۔ سر جھکائے وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی، پھر وہ اسے لے کر فلیٹ میں آ گیا۔ رملہ کی بنا اجازت لیے اس نے علیزے سے نکاح کیا تھا، لیکن رملہ نے تو اسے کہہ دیا تھا کہ وہ جس سے چاہے اپنا بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ رملہ کو تبھی اس نکاح کے بارے میں بتائے گا جب علیزے پریگننٹ ہو جائے گی، اور اس کے لیے اس کے ساتھ وقت گزارنا بہت ضروری تھا۔ جیسے وہ اسے لے کر فلیٹ پر آیا، فلیٹ کا حلیہ مکمل طور پر چینج ہو گیا۔ یہ فلیٹ التمش خانزادہ کا ہی تھا۔ کبھی کبھار وہ اپنے دوستوں کو لے کر یہاں آ جاتا، رات گئے تک وہ لوگ جاگتے، ہنسی مذاق، انجوائمنٹ، لیکن ایک عرصہ ہوا تھا التمش نے ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال پھینکا تھا۔ لیکن آج اس فلیٹ کی اس نے دوبارہ صفائی کروائی تھی۔ 1 سال تک وہ علیزے کو اسی فلیٹ میں اپنے ساتھ رکھنے والا تھا۔ اس کم عمر معصوم لڑکی نے اتنا بڑا فیصلہ تو کر لیا، لیکن آج اس فلیٹ میں التمش کے ساتھ آتے ہوئے اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ تم کمرے میں جا کر آرام کرو، میں آتا ہوں۔ شاید وہ اس کے لیے کھانا وغیرہ لینے گیا تھا۔ وہ سہم کر کمرے میں آ گئی۔ کمرہ ہر طرح سے آسائش سے بھرا ہوا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ پھر وہ بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ التمش نے اس سے کھانا کھانے کے لیے کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اسے بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ تو آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ کر عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ ایک بیگ تھا جو عبیرہ آپی اور امی نے اس کے ساتھ دیا تھا۔ اس میں اس کی ضرورت کی ساری چیزیں موجود تھیں۔ تمہیں چاہیے تو کپڑے تم تبدیل کر لو۔ التمش کی بھاری آواز پر اس کا دل کانپنے لگا۔ وہ شرمائی لجائی سی اٹھی تھی، پھر سیدھی سادی واش روم میں چلی آئی۔ التمش کو اس کی جھجک دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ کیسے ڈرامے کر رہی ہے امیش، ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ مڈل کلاس لڑکیاں پیسوں کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ شاید اس نے کسی اور کے ساتھ بھی ایسے وقت گزارا ہوگا، اور اب دیکھو میرے سامنے شرمانے کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ اس نے غصے سے اپنے دل میں سوچا، پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کافی دیر تک لاؤنج میں بیٹھا رہا۔ کافی دیر بعد وہ کمرے میں آیا۔ اس کی نظر علیزے پر پڑی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں سو جانا چاہیے۔ التمش نے لائٹ آف کی تو علیزے کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ اس کے وجود میں کپکپاہٹ سے اتر آئی تھی، لیکن التمش نے اس کے ساتھ بڑا نرمی بھرا برتاؤ کیا تھا، باوجود اس کے کہ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی کہ یہ دیکھ کر وہ حیران تھا۔ التمش خود بھی اپنے دل کی کیفیت پر حیران رہ گیا۔ پہلی بار وہ عجیب سے جذبات لیے علیزے کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ وہ شرم و حیا سے پگھل رہی تھی۔ التمش کو کئی سالوں بعد کسی عورت کے ساتھ گزارے گئے لمحات کا لطف آیا تھا۔ اپنے وجود، اپنے دل کو ایک عجیب سرور میں لپٹا ہوا محسوس کر رہا تھا، جبکہ علیزے نے ایک دفعہ بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ سیدھی واش روم میں چلی گئی تھی، تبھی التمش کی نگاہ بیڈ پر پڑی۔ اس کی آنکھیں پھٹ پڑی تھیں۔ وہ لڑکی جسے وہ غلط بد کردار سمجھ رہا تھا، یہ سب پہلے بھی کسی کے ساتھ کر چکی ہوگی، لیکن بیڈ کی رنگین چادر اس کی پاکیزگی کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ ساکت سا بیٹھا رہ گیا۔ وہ چاند چہرے جیسی لڑکی نہ صرف اپنا جسم بلکہ اپنی عزت بھی التمش خانزادہ کے نام کر چکی تھی۔ علیزے فلیٹ کی کھڑکی میں کھڑی سڑک پر بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس کے نکاح کی پہلی صبح تھی۔ التمش ابھی تک سو رہا تھا، جبکہ وہ صبح سویرے جاگ گئی تھی۔ اسے وہ کہانی یاد آ رہی تھی جس میں ایک شہزادی کو ایک غار میں قید کر دیا جاتا ہے۔ کیا وہ بھی اس شہزادی کی طرح اس فلیٹ میں قید ہو کر رہے گی؟ کیونکہ التمش نے اس سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اسے کانٹریکٹ میں کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی، جہاں بھی جانا ہوگا ہمیشہ اس سے پوچھ کر جائے گی۔ وہ گہری سوچ میں تھی۔ ابھی تک اسے اپنے وجود پر التمش کے لمس کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا۔ اس سے پہلے کبھی اسے کسی نے چھوا بھی نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے کسی کے خواب دیکھے تھے۔ رات کو جس طرح وہ اس پر اپنے جذبات کی برسات کر رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی میں اس کے علاوہ کوئی دوسری عورت نہیں۔ لیکن وہ کیسے بھول سکتی ہے کہ یہ شادی محض ایک کانٹریکٹ ہے، وہ بھی 1 سال کے لیے۔ جیسے التمش کا بچہ اس دنیا میں جنم لے گا، وہ اسے طلاق دے کر فارغ کر دے گا اور اپنی بیوی کے پاس اس بچے کو لے کر چلا جائے گا۔ یہ باتیں سوچتے اس کا دل بوجھل ہو گیا۔ دوسری طرف التمش جیسے سو کر اٹھا، اس کے نگاہ سیدھی وال کلاک پر پڑی۔ آج کتنے دن بعد اسے سکون کی نیند نے
घेरा था। फैक्ट्री, अपॉइंटमेंट, सब कुछ फरामोश करके वो इस बिस्तर पर सुकून की नींद पूरी कर रहा था। फिर उठकर वॉशरूम में चल दिया। जैसे ही बाहर आया, सामने वो खिड़की के पास खड़ी थी। इसके आधे गीले बाल हवा से उड़ रहे थे। अल्तमश की खुशबू लाउंज में फैली तो अलीजे ने फौरन पलट कर देखा। वो कब से सामने वाले सोफे पर बैठा इसे देख रहा था। ऐसे कुछ पता ही न चला। आज अल्तमश का भी ऑफिस जाने का कोई मूड ना था। नाश्ता किया तुमने? इसके पूछने पर अलीजे के चेहरे पर गुलाबी रंग बिखर गया तो फौरन कहने लगा, 1 साल तक वो मेरी जिम्मेदारी होगी, तुम्हारा खाना पीना, पहनना ओढ़ना सब कुछ, इसलिए पूछ रहा हूँ। वो इसके दिल पर गलत फहमी दूर कर देना चाहता था। फिर इसने नाश्ते का ऑर्डर देखकर खुद टीवी देखना शुरू कर दिया। वो भी करीबी सोफे पर बैठी नाखूनों से नेल पॉलिश खुरच खुरच कर उतार रही थी। मेरा ख्याल है कि हम जितने करीब रहेंगे इतना ही जल्दी वो बच्चा इस दुनिया में जन्म लेगा। इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, बल्कि कल यहाँ से जाऊंगा। फिर 1 हफ्ते बाद ही तुम्हारे पास वापस आऊंगा। वो पुरसकून लहजे में इससे बात कर रहा था। अलीजे का चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो तो ये सुनकर घबरा गई थी कि इसे अकेले रहना पड़ेगा, वो भी इस इतने बड़े फ्लैट में। क्या हुआ, अकेले नहीं रह सकती हो क्या इस फ्लैट में? अल्तमश ने जैसे इसका चेहरा पढ़ लिया था। जी वो मैं कभी अकेली नहीं रही, लेकिन कोशिश करूंगी रहने की। इसका लहजा बहुत धीमा था। ठीक है, क्योंकि अब अक्सर तुमने दिन अकेले ही यहाँ गुजारने हैं। जब तक तुम हामला नहीं हो जाओगी, मैं रमला को भी तुम्हारे बारे में नहीं बता सकता। इसलिए मैं किसी को नहीं बताना चाहता कबल इस वक्त कि मैंने दूसरा निकाह कर लिया है। अलीजे खामोश थी। न जाने अल्तमश क्यों मुसलसल इससे बातें किए जा रहा था। वो खुद अपने दिल की कैफियत पर हैरान था। थोड़ी देर बाद नाश्ता आया तो इसने अलीजे को भी कहा था टेबल पर नाश्ता लगाने को। इसकी शर्मो हया देखकर वो हैरान था। इसने नाश्ते को हाथ भी नहीं लगाया था। शायद अल्तमश के सामने नाश्ता करना इससे अजीब लग रहा था। खाओ पियो और जान बनाओ ताकि मेरा होने वाला बच्चा भी सेहतमंद पैदा हो। इसलिए शर्मो हया छोड़ो और नाश्ता कर लो। अल्तमश के कहने पर वो सुर्ख पड़ गई। फिर सर झुकाकर चुपचाप नाश्ता करने लगी। जबकि वो नाश्ता करके अंदर कमरे में जाकर लैपटॉप खोले कोई काम करने लगा। अल्तमश चाह रहा था कि अलीजे मुकम्मल इसका साथ दे, लेकिन वो बहुत शर्मा रही थी। इसकी शर्माहट पर अल्तमश को गुस्सा आ रहा था। वो इसे ऐसे छू रहा था जैसे वो कोई नाजुक गुलाब हो। इसे हैरानी भी हुई। रमला के साथ गुजारे लम्हात याद आए। कभी इसके साथ यूं लुत्फ न आया जैसे इस शर्मो हया की पुतली के साथ गुजारे हुए लम्हों का असर इस पर छा रहा था। एक अजीब सी खुमारी इसके वजूद पर तारी थी। अगले दिन वो ऑफिस चला आया। सबने इसके खुशगवार मिजाज पर इसे हैरत से देखा था। हमेशा संजीदा चेहरा, कभी न मुस्कुराने वाला इनका साहब आज बात बात पर मुस्कुरा रहा था। इसका लहजा भी नरम था। जिसने जिस चीज की भी दरख्वास्त दी वो इससे मिल गई, क्योंकि इसके दिल की कैफियत मुकम्मल तौर पर बदल गई थी। जैसे ऑफिस में उठकर घर जाने लगा, इसका दिल भी वहीं जाने को मचलने लगा। लेकिन अचानक ही रमला की कॉल आ गई। 2 दिन से गायब हो, कहाँ हो? आखिर तबीयत ठीक नहीं? मेरी घर पहुंचो अल्तमश। इसने गहरी सांस ली और फिर गाड़ी अपने खानजादा हाउस की तरफ मोड़ दी। फिर 3 दिन बाद वो अलीजे के पास इस फ्लैट में आया था। अल्तमश को देखकर इसके चेहरे पर गुलाब बिखर गए। हाथों में ठंडे पसीने आने लगे। किसी चीज की जरूरत तो नहीं पड़ी तुम्हें? मोबाइल है ना तुम्हारे पास? कुछ मंगवाना हो या किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे एक मैसेज कर दिया करो। वो इसे नरमी से समझा रहा था। जी सब चीजें हैं जरूरत की, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। वो इसे कैसे बताती कि ये 3-4 दिन इसने अकेले कैसे इस फ्लैट में गुजारे। जरा सी भी आहट होती तो वो चौंक कर रुक जाती कि इसे अकेले रहने की आदत नहीं थी। और आज अल्तमश को देखकर इसका दिल बाग बाग हो गया था। काश वो इसे कह सकती कि वो हमेशा इसके पास रहे, वो अकेले वक्त नहीं गुजार सकती। इसे डर लगता है, लेकिन इसके लब बिल्कुल खामोश थे। अल्तमश ने महसूस किया कि वो बहुत कम बात करती थी, या शायद इनके साथ अभी ज्यादा दिन का नहीं था। इसकी कुर्बत का खुमार अल्तमश पर इस तरह छाया कि वो दिन रात इसके हवासों पर सवार रही थी। वो जल्दी जल्दी घर आने लगा, इन लम्हात को महसूस करने लगा। इतनी खुशी तो इससे कभी रमला के साथ महसूस न होती, और अलीजे की जिंदगी में आने वाला वो पहला शख्स था। वो कैसे खुद को मोहब्बत से रोक सकती थी?
जब भी अल्तमश इसे छूता वो अपने दिल को धड़कता हुआ महसूस करती, भूल जाती कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक सौदा इसके जिस्म का, इस बच्चे का जो वो 20 लाख के बदले में देने वाली थी। ये सोचकर इस पर अफसुर्दगी तारी हो जाती। अभी भी मैं ऑफिस में था जब इसके मोबाइल पर अलीसे का मैसेज आया। आज आप आ सकते हैं मेरे पास। इसका मैसेज देखकर मुस्कुराया था। क्या हुआ, खैरियत तो है? इसने भी मैसेज टाइप किया। जी खैरियत है, लेकिन मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही। 1 हफ्ता हो गया था अलीसे के पास गए हुए। खानदान में एक शादी की वजह से वो नहीं जा सका था। इसकी तबीयत के बारे में जानकर वो फौरन ही उठ खड़ा हुआ। मैनेजर को हदायत देकर वो सीधा गाड़ी लेकर इसके फ्लैट पर पहुंच गया। जैसे फ्लैट का दरवाजा खोला वो खिड़की के पास बैठी थी। चेहरे पर गहरी उदासी, आंखों के गिर्द हल्के से थे। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? एकदम ही अल्तमश ने कहा तो वो डर कर उठी थी। इसे देखकर हमेशा वो बेतहाशा खुशी का इजहार करती और इस बार भी ऐसा ही हुआ था। जी ठीक हूँ, बस वो। इसकी खामोशी पर अल्तमश हैरान था। क्या हुआ, बताओ तो सही, क्या बात है? जी वो मुझे डॉक्टर के पास ले चले, इससे बस इतना ही कहा गया। क्या तुम सच कह रही हो? अल्तमश हैरान था। इसका चेहरा झुक गया। पता नहीं, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे शक हो रहा है। शायद ऐसी बात है। इसके चेहरे पर एक खुशगवार मुस्कुराहट आई थी। वो कहने लगा, ठीक है चलते हैं, अभी कंफर्म कर लेते हैं। वो इसे लेकर डॉक्टर फायजा के पास आ गया, जिससे पहले वो सारे मामला तय कर चुका था। जैसे इसने चेकअप किया, अल्तमश को मुस्कुराते हुए कहने लगी, मुबारक हो, ये प्रेग्नेंट है, आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिल गई। अल्तमश का मुंह खुले का खुला रह गया। शादी के 10 साल बाद इसे खुशखबरी मिली थी, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। आप सच कह रही हैं डॉक्टर? वो तस्दीक करना चाह रहा था। जी जी मिस्टर अल्तमश, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में पता चल गया है आपकी मिसेस प्रेग्नेंट है। डॉक्टर मुस्कुरा रही थी। मैं कुछ मेडिसिन और विटामिन लिख कर देती हूँ, इन्हें रेगुलर लेनी होगी। दूध, फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल रोजाना कीजिएगा। इन्होंने एक नुस्खा लिखकर अल्तमश के हाथ में थमाया था। वो इसे लेकर गाड़ी में आ गया। जहाँ गाड़ी में बैठे एक नफूस के चेहरे पर खुशी और मुसरत थी, तो वहीं दूसरे के चेहरे पर उदासी थी। अलीज़े खामोश थी। वो अच्छी तरह जानती थी जैसे ये बच्चा इस दुनिया में जन्म लेगा, इस बच्चे और अल्तमश की जिंदगी से इसे महरूम होना पड़ेगा। लेकिन वो इतनी उदास क्यों हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा था, अल्तमश इसी पर तो अमल कराए। फिर मुझे भी अपनी औकात और हद में रहना चाहिए। मैं ख्वामखा ही ये खुशफहमी दिल में पाल रही हूँ कि इन्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है। वो अपने ऊपर दिल ही दिल में जोर जोर से हंस रही थी। इसे खामोश देखकर अल्तमश कहने लगा, अब पहले से ज्यादा तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। खाने पीने का और किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे कॉल या मैसेज करने से हिचकिचाना मत। समझ रही हो ना मेरी बात? वो गौर से इसे देखते हुए कहने लगा। न जाने क्यों अल्तमश को ऐसे लग रहा था जैसे इसकी आंखें नमी से चमक रही हों। वो आंखें झुकाकर कहने लगी, जी मैं कोशिश करूंगी कि अपना हर तरह से ख्याल रख सकूं। ये बच्चे के लिए भी बहुत जरूरी है। गुड, ये हुई ना बात। वो मुस्कुराया था। न जाने क्यों इसका दिल चाह रहा था कि आज रात वो लीजे के पास गुजारे, लेकिन अचानक रमला की कॉल आ गई। आज इसने इस नए नवेले जोड़े की दावत रखी थी, जिसकी इन्होंने कुछ दिनों पहले शादी अटेंड की थी। जल्दी आओ अल्तमश, कहाँ हो? सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। खाने पर हमेशा तुम टाइम पर नहीं आते। रमला गुस्सा कर रही थी। अल्तमश ने कॉल काट दी। इसके चेहरे पर गहरी सोच की परछाई थी। अभी वो ये सब रमला को बताएगा नहीं। थोड़ी देर बाद इसने लीजे को फ्लैट पर छोड़ दिया। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं? वो जाने से पहले इससे पूछ रहा था। मैं ठीक हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं। जाने से पहले अचानक ही अल्तमश ने इसके गाल छुए थे। फिर वो पलट गया, जबकि वो अपने दहकते गाल पर हाथ रखे कितनी देर साकित खड़ी रही। वो सोच भी नहीं सकता था कि एलीजे चाहते हुए भी खुद को इसके इश्क में गिरफ्तार कर चुकी थी। 2-4 दिन बाद वो इससे मिलने आया था। साथ ही इसके साथ एक अधेड़ उम्र औरत भी थी। ये जुलेखा है। इस हालत में तुम्हारे लिए अकेले रहना ठीक नहीं, इसलिए मैंने एक मेड का बंदोबस्त किया है। ये 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेंगी। मेरा हर रात तुम्हारे साथ गुजारना नामुमकिन है, तुम समझ सकती हो ये बात। इसलिए तुम अपना ख्याल खुद रखना होगा। अपने खाने पीने का, जो भी जरूरत का सामान या जिस चीज की भी तुम्हें जरूरत है इस वक्त तुम मुझे बता सकती हो। वैसे मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे कहने से पहले वो सब चीजें तुम्हारे लिए मुहैया कर दूं।
وہ جو اس کے آنے پر اتنی خوش تھی کہ اس کے چہرے پر لالی سی چھا گئی. کتنا خیال ہے لیزے سے تمہارا. نہیں اسے تمہارا نہیں بلکہ اپنے ہونے والے بچے کی فکر ہے. نہ اسے تمہارا جسم پیارا ہے اور نہ تمہارا چہرہ. وہ تو تمہاری پرچھائی بھی دیکھنا نہیں چاہے گا. جب بچہ ہو جائے گا اسے بس فکر ہے تو اپنے ہونے والی اولاد کی جس کے لیے اس نے شادی کی. اس کے دماغ نے اپنا فیصلہ سنایا تو چہرہ تاریک ہو گیا. وہ شدید الجھن میں پریشان سی لگ رہی تھی. التمش نے اس کا اترا ہوا چہرہ نوٹ کر لیا. کیا ہوا, کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ ڈاکٹر نے 1 مہینے بعد آنے کو کہا ہے نا؟ جی 1 مہینے بعد بلایا تھا, اس لیے میں ٹھیک ہوں بالکل. ایسے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ میں پریشان ہوں. وہ اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی. زلیخا کو وہ مختلف ہدایات دے رہا تھا, کیسے ہر رات اسے وقت دینا ہے, کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے. وہ عورت بھی یقین دہانی کروا رہی تھی کہ وہ ہر طرح سے لیزے کا خیال رکھے گی, کوئی شکایت کا موقع نہیں دے گی. آج رات التمش اس کے پاس ہی تھا. وہ خود پر حیران ہوتا. ہر رات اس کا دل خواہش کرتا کہ وہ علیزے کی قربت میں ہر لمحہ گزارے. کتنے دن ہو گئے تھے اس نے رملہ کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا, لیکن اسے اس بات کی کوئی فکر نہ تھی. اس نے اپنی ہی ڈھیروں مصروفیات تھیں. چند لمحے اس کے ساتھ گزار کر وہ صبح سویرے آفس کے لیے نکل گیا تھا. آج اس کی ایک اہم میٹنگ تھی. جیسے گاڑی میں بیٹھنے لگا اچانک اس کی نظر فلیٹ کی کھڑکی کے شیشے پر پڑی. وہاں لیزے کھڑی سے دیکھی جا رہی تھی. وہ حیران تھا, پھر غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ اٹھ گیا. وہ اسے خداحافظ کہہ رہا تھا. ہاتھ کے اشارے سے لیزے ایک دم ہی کھڑکی سے پیچھے ہو گئی. التمش زیر لب مسکرا دیا. ماسی زلیخا کے آ جانے سے وہ کافی حد تک مصروف ہو گئی. ورنہ سارا دن اکیلے بیٹھی رہتی. ابھی اسے 5واں مہینہ لگ رہا تھا. جو دن گزر رہے تھے تفکر اور پریشانی اس کے چہرے پر نمایاں تھی. کیوں میری دھی, ایسی حالت میں تو عورت خوش ہوتی ہے. پھر تجھے کس بات کی فکر ہے؟ صاحب جی تیرا اتنا خیال رکھتا ہے, تیرے کھانے پینے کا, سونے جاگنے کا. خاص طور پر تجھے تاکید کی تھی کہ میں تجھے روزانہ ایک دودھ کا گلاس دوں. کتنی فکر ہے انہیں آپ کی. زلیخا ماسی کے کہنے پر وہ خاموش رہی. کیسے اس عورت کو بتاتی کہ اس کے ساتھ اس کو نہیں بلکہ اپنے ہونے والے بچے کی فکر ہے. مجھے صرف ایک وقتی ذریعہ ہے اس بچے کو دنیا میں لانے کا. جیسے ہی بچہ دنیا میں آئے گا وہ اسے بھی آزاد کر دے گا. وہ خاموش رہی, بہت زیادہ چپ رہنے لگی. پھر آج وہ دوپہر میں آ گیا اس کی خیریت پوچھنے. جیسے اندر آیا ماسی زلیخا ڈائننگ ٹیبل صاف کر رہی تھی. اسے سلام کر کے وہ کچن میں چلی گئی. وہ بھی لاؤنج میں آ گیا تھا. اس کی نگاہیں علیزے کو تلاش کر رہی تھی. تبھی وہ مسکرا دیا. وہ صوفے پر سو رہی تھی, بالکل بے فکر اور معصومیت کے ساتھ. اس کے سنہری بال چہرے پر آ رہے تھے. شاید وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے یہیں پر سو گئی تھی. جسم پہلے سے زیادہ بھر گیا تھا. چہرے پر ماں بننے کا نور تھا. ایک الگ ہی امام تھا, چمک رہی تھی. وہ غور سے اسے دیکھے گیا. اس کی نظروں کا احساس تھا یا پھر کسی برے خواب کا ڈر. وہ ایک دم ہی چونک کر اٹھی تھی. اس کی نظر سامنے صوفے پر بیٹھے التمش پر پڑی. وہ گہری نیند سے جاگی تھی, اس لیے حواس باختہ تھی. التمش اس کی معصومیت پر مسکرا دیا. کیا ہوا, ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں یہاں پر ہوں. اس کے کہنے پر وہ زیر لب کچلنے لگی. طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ وہ بڑی نرمی سے اسے مزاج پرسی کر رہا تھا. جی ٹھیک ہوں. جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ, ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے چیک اپ کے لیے. اس کا انداز بہت میٹھا تھا. آخر کو زندگی کی اتنی بڑی خواہش جو پوری ہونے جا رہی تھی. علیزے نے سر ہلا دیا جیسے اٹھنے لگی. اچانک ہی زوردار چکر آیا. وہ اپنا سر تھام کر رہ گئی. التمش اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا. کیا ہوا ہے تمہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ مجھے تمہاری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی. وہ اسے بے چین نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. پتہ نہیں کیا ہوا, اتنے چکر آ رہے ہیں. اس کے چہرے پر بہت کمزوری تھی. تو اس نے ماسی زلیخا کو بلایا. کیا ہوا ماسی, کیا تم میری بیوی کا خیال نہیں رکھتی ہو؟ اتنی کمزور کیوں ہو رہی ہے؟ کیا یہ دودھ پیتی ہے, پھل فروٹ کھاتی ہے یا نہیں؟ بتاؤ مجھے. ماسی بھی پریشان ہو کر کہنے لگی. صاحب جی میں تو ان کا بہت خیال رکھتی ہوں, روزانہ دودھ بھی گرم دیتی ہوں سونے سے پہلے, لیکن یہ نہ جانے کیا سوچتی رہتی ہیں. سارا دن خاموش رہتی ہیں, بات بھی نہیں کرتی. ماسی کی بات پر وہ لب بھینچ گیا. جبکہ وہ سر جھکائے صوفے پر بیٹھی تھی, تبھی اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے وہ کہنے لگا. شاباش, ہمت کرو, تیار ہو جاؤ, میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں. علیزے ایک بار پھر ہمت کر کے اٹھی تھی. جانے اس کی طبیعت اتنی عجیب کیوں ہو رہی تھی. جیسے وہ تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھی, التمش نے اسے گہری نظروں سے دیکھا.
تمہاری طبیعت خراب ہے تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں جلدی آ جاتا۔ میں نے کہا نا کوئی بھی پریشانی ٹینشن کی بات ہو مجھے کال یا میسج کر کے تم بتا سکتی ہو۔ جی وہ مجھے اچھا نہیں لگا آپ کو پریشان کرنا۔ علیزے کے کہنے پر وہ اسے غصے سے کہنے لگا، معلوم بھی ہے میں تمہاری تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے میں اپنے بچے کو کھو سکتا ہوں، اس لیے میں یہ سب کر رہا ہوں اور تم اس کی فکر نہیں۔ وہ اسے غصے سے سہم گئی، اچانک بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کا چہرہ بالکل زرد پڑ گیا تھا۔ التمش کو اپنے رویے پر افسوس ہوا، اسے اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اسے یوں لب کچلتے دیکھ کر بہت افسوس ہوا، تبھی اپنے کہے الفاظ کا اثر زائل کرنے کے لیے وہ نرمی سے کہنے لگا، جب ماں ٹھیک نہیں ہوگی تو بچے پر برا اثر پڑے گا، بس یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں تمہیں۔ وہ اب بھی کچھ نہ بولی تھی، نہ جانے کیوں دل چاہ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ روئے۔ پھر ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کر کے التمش سے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بچہ مکمل ہیلدی ہے، ماں کے اندر ویکنس ہے، وہ بھی اچھی خوراک اور میڈیسن سے دور ہو جائے گی۔ ان سے کہیں کہ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، کسی قسم کی ٹینشن نہیں لینی، اس مال کا بہت خیال رکھنا۔ بچہ تو ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل ٹھیک ہے، اور بس نیکسٹ ویک سے 6 منتھ سٹارٹ ہو جائے گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر نے التمش کی تسلی کروا دی تھی۔ وہ خوش اسے لے کر گاڑی میں گیا۔ نہ جانے کیوں علیزے کے چہرے پر بہت اداسی محسوس ہو رہی تھی، تبھی اس کا دل بہلانے کے لیے وہ کہنے لگا، چلو میں تمہیں ڈنر کرواتا ہوں۔ وہ پہلی بار اسے اپنے ساتھ کہیں لے جا رہا تھا۔ وہ حیران رہ گئی اس کی حیرت پر، کہنے لگا، یہ ضروری ہے تمہارے لیے، اس بچے پر اچھا اثر پڑے گا۔ پھر اس رات ان دونوں نے باہر کھانا کھایا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، مت اتنے مہربان بنو کہ جب تم سے جدا ہونا پڑے تو میرا دل کئی حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ وہ دل ہی دل میں التمش سے شدید محبت کرنے لگی تھی۔ وہ آج رات اسی کے پاس رکا۔ التمش کو اسے دیکھ کر خود پر اختیار نہ رہتا اور اب وہ اپنے دل کے معاملے پر ڈرنے لگا تھا، جو اس معصوم اور بھولی بھالی لڑکی کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ لمحے جو آہستہ آہستہ گزرنے تھے، وہ دن تیزی سے گزرتے چلے گئے۔ آخر کار اس کی ڈیلیوری کا دن بھی آ گیا۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ التمش نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کا درد سے تڑپتا وجود دیکھ کر بری طرح خوفزدہ ہو گیا۔ نہایت اذیت سے وہ اس بچے کو پیدا کر رہی تھی۔ ڈاکٹر فائزہ نے اس کی ڈیلیوری کروائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مسکراتے ہوئے باہر آئی۔ مبارک کو بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا تبھی، اور ڈاکٹر سے کہنے لگا، اور میری وائف کیسی ہیں؟ وہ ٹھیک ہیں جی بس ویکنس ہے، خون زیادہ بہہ گیا تھا تو انہیں بلڈ لگ رہا ہے۔ وہ پریشانی سے التمش سے کہہ رہی تھی۔ بچے کو لے کر وہ اس کے پاس چلا آیا۔ وہ بہت ہی زرد لگ رہی تھی۔ شکریہ، تم نے مجھے اتنا بڑا تحفہ دیا۔ اب میں اس بچے کو لے کر رملہ کے پاس جاؤں گا، اس کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا۔ پلیز میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ علیزے کی بات پر وہ پلٹا تھا۔ کیوں؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ التمش سے اس کی آنکھوں میں نہ دیکھا جا رہا تھا۔ تبھی وہ منہ دوسری طرف کر کے کہنے لگی، آپ سے ایک درخواست ہے کہ مجھے طلاق نہ دیجیے گا۔ میں اسے آپ کی زندگی سے غائب ہو جاؤں گی، کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ میں آپ کے نام کے ساتھ جڑے رہنا چاہتی ہوں۔ ابھی اس کی طبیعت ٹھیک بھی نہیں ہوئی تھی اور وہ زرد چہرہ لیے التمش سے گزارش کر رہی تھی۔ وہ ساکت سا کھڑا رہ گیا۔ اس نے دیکھا تھا بچہ پیدا کرنے کی اذیت جو اس کے چہرے پر رقم تھی۔ وہ ابھی بھی بستر پر پڑی تھی۔ اسے اولاد کی خوشی دیکھ کر انہیں یہ سب پیسوں کی خاطر کیا تھا۔ اچانک التمش کے اندر سے یہ آواز آئی، پیسوں کی خاطر کیا ہے، لیکن وہ پیسے اس نے اپنی ذات کے لیے نہیں لیے تھے، اپنے بابا کی زندگی بچانے کے لیے۔ اگر وہ لالچی طبیعت کی ہوتی تو دوسروں کا بھلا کیوں سوچتی؟ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ اسے یوں خاموش دیکھ کر علی سے ڈر گئی۔ پھر وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، میں جا رہا ہوں اپنے بچے کو لے کر۔ ابھی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں 3 دن ہاسپٹل میں رکھیں گے، تمہاری حالت ٹھیک نہیں، اس کے بعد میں کوئی فیصلہ کروں گا، سنجیدگی سے کہتا وہ پلٹ گیا۔ پیچھے علی سے آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ فون کر کے اس نے رملہ سے پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ ایک اس کے لیے سرپرائز لے کر آ رہا ہے۔ وہ گھر پر ہی رکے۔ رملہ بیزاری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ جانے کیا سرپرائز ہے جو وہ میرے لیے لے کر آتا ہے، ایسی بھی کیا بات ہو گئی؟ وہ سوچنے پر مجبور تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گود میں اپنا بیٹا اٹھایا اس کے پاس چلا آیا۔ جیسے اس کی گود میں بچہ لیا تو وہ ایک دم ہی 2 قدم دور ہو گئی۔ بچہ تھامنے سے انکار کر دیا۔ کون ہے یہ؟ کس کا بچہ ہے؟ کیا تم نے اسے گود لیا ہے؟ وہ چلانے لگی۔ گود نہیں لیا رملہ، یہ بچہ میرا ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھے ایک بچہ چاہیے، اور تم نے مجھے اجازت دی تھی اس بچے کو اس دنیا میں لانے کی، اور یہ بچہ اب اس دنیا میں آ گیا ہے۔
हम दोनों माँ बाप बन गए हैं। वो बहुत खुश लग रहा था। देखो अल्तमश, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कोई औरत तुम्हें बच्चा पैदा करके दे सकती है। जरूर तुमने इसके साथ शादी की होगी। वो इस पर इल्जाम लगा रही थी तो मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ मैंने इससे शादी जरूर की थी, लेकिन ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी और कुछ नहीं। और दूसरी बात ये कि मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा जिसके वजूद से इस बच्चे ने जन्म लिया है। ये मुआहदा हुआ था हम दोनों के दरमियान, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अब रमला खामोश थी। थोड़ी देर बाद गड़बड़ाते हुए कहने लगी, लेकिन मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। तो मैं ऐसा करो, किसी मुलाजमा का बंदोबस्त कर लो इसे पालने के लिए। तुम जानते हो ना कितनी मसरूफियात है मेरी, और बच्चे का शौक सिर्फ तुम्हें या मुझे नहीं, इसलिए ये जिम्मेदारी मुकम्मल तुम्हारे सर है। चाहे तुम इसके लिए मुलाजमा रखो या फिर तुम खुद इसे पाल लो, मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी खुद पर लागू नहीं करती। रमला के मुंह से ये अल्फाज सुनकर इसे सख्त तकलीफ हुई थी। वो हैरत ज़दा से इसे देखता रह गया। ये क्या कह रही हो? क्या तुम मेरी खातिर इस बच्चे को नहीं पाल सकती? वो क्या तुम्हें ये नहीं पसंद कि हमारी औलाद इस दुनिया में हमारा नाम लेकर चले? कैसी बीवी हो तुम? अब इससे बहुत गुस्सा आ रहा था। देखो अल्तमश, एक बात का मैं तुम्हें वाज़ह जवाब देना चाहती हूँ। मैं इस बच्चे जैसे झंझट में नहीं बनना चाहती। 10 साल हो गए मेरी और तुम्हारी शादी को। ये अरसा बहुत होता है एक दूसरे को समझने के लिए। तुम भी मुझे समझ जाओ कि मैं बच्चे नहीं पाल सकती, मैं किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। वो कंधे उचकाती अपने कमरे में चली आई। पीछे बच्चा थामे अल्तमश उसकी पुश्त को देखता रह गया। पूरी रात बच्चे ने खूब परेशान किया। वो अकेला इसे संभाल रहा था, जबकि रमला अकेली बिस्तर में पड़ी सो रही थी। इसके दिल में अजीब सा ख्याल पैदा हुआ, ये बच्चा जिसकी माँ अभी जिंदा है वो अस्पताल में है, इसके लिए तड़प रही होगी। खुद बच्चा भी माँ को तलाश कर रहा है, इसकी आंखें अपनी ममता को ढूंढ रही हैं। तो फिर मैं कैसे इस मासूम को अपनी माँ से जुदा करूं, जबकि जिसे मैं माँ बनाने का सोच रहा हूँ वो इसकी माँ बनने को तैयार भी नहीं। इससे नफरत करेगी, इसकी देखभाल नहीं करेगी, तो मेरे दिल पर क्या गुजरेगी? बार बार मुझे इस लड़की का ख्याल आएगा जिसने इसे पैदा किया, जिसकी सगी माँ है। इसके दिल के अंदर से आवाज आई, तभी लम्हे भर में फैसला हो गया था। फौरन सुबह 4 बजे वो अस्पताल पहुंच गया, लेकिन बिस्तर खाली था। अलीज़े न जाने कहाँ चली गई थी। वो परेशान सा डॉक्टर से पूछने लगा तो डॉक्टर कहने लगे, मैंने इस लड़की को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज्यादा रो रही थी। इसने अपने हाथ से ड्रिप भी हटा दी और खुद अकेली अपने घर चली गई। आपका भी इंतजार नहीं किया? ये सुनकर वो पेशानी मसलने लगा। बच्चा मुसलसल रो रहा था। फिर इसने मजीद सब्र ना हुआ, गाड़ी में बैठकर बच्चे को मासी जुलेखा के हाथ में थमाया और इसे पीछे बैठने को कहा। खुद वो अलीज़े के घर चला आया। वो जानता था वो यहीं होगी और कहाँ जाएगी। जैसे दरवाजा खोला वो अपनी माँ से लिपट कर रो रही थी। मैं ये बर्दाश्त कर लूंगी कि वो मेरा बच्चा ले गया, ये भी बर्दाश्त कर लूंगी कि 1 साल मैंने इस शख्स से इश्क करके गुजारा, लेकिन मेरे हाथ कुछ भी ना आया। लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी अम्मी कि वो मुझे तलाक दे दे, वो मुझे छोड़ दे, अपने नाम से आजाद कर दे। मैं हमेशा इसके नाम पर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। इसके अल्फाज सुनकर अल्तमश हैरान रह गया। तभी अबीरा ने इसके कान में सरगोशी की, वो देखो तुम्हारा शौहर तुम्हारे बच्चे को लेकर आया है। इसे ऐसे लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रही है। जैसे पलटी, सामने अल्तमश इसके बच्चे को लेकर खड़ा था। अम्मी ने कहे कि यहाँ से चले जाएं, ये मुझे तलाक देने आए हैं, मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती। इसने अपने दोनों कानों पर हाथ रखे हुए थे। तभी अल्तमश ने आगे बढ़कर इसके दोनों हाथ उठा लिए। मैं तुम्हें लेने आया हूँ अपने बच्चे की माँ को। एक बच्चे को उसकी माँ से जुदा करके मैं गुनाह नहीं कमाना चाहता, और वो लड़की जो मुझसे इतनी मोहब्बत करती है इससे महरूम भी नहीं होना चाहता। इसके बाद सब हैरान रह गए। आप सच कह रहे हैं, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? वो बार बार इससे ये सवाल कर रही थी। अल्तमश मुस्कुरा दिया। नहीं, मुझे खूब अच्छे से समझ आ गया है, इंसान चाहे कितने मुआहदे कर ले, कितने ही मुस्तकबिल के मंसूबे बना ले, लेकिन होता वही है जो खुदा चाहता है। और इस खुदा ने मुझे बात समझाई कि रिश्ते कॉन्ट्रैक्ट की बुनियादों पर नहीं बनते, ये तो दिल से बनाए जाते हैं। इसने अलीज़े का हाथ थाम लिया। वो वापस अपने बच्चे के साथ इस फ्लैट पर ले आया। वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, बार बार अपने बच्चे को चूमती, फिर मोहब्बत भरी नजरों से अल्तमश को देखने लग जाती। वो भी इसे चाहत से देख रहा था। जानता था कि आगे रमला के सामने इसे बहुत डटकर खड़ा होना है। ना सिर्फ इसकी बहन का घर खराब करती, बल्कि शायद इसकी और अलीज़े की जिंदगी भी, लेकिन एक माँ की खातिर और अपने बच्चे के लिए
اسے سب سے لڑنا ہی ہوگا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا علیزے کو وہ کبھی اپنی زندگی سے نہیں نکالے گا، اور نہ ہی نکال سکتا ہے، کیونکہ جو محبت اسے رملہ سے نہ ملی تھی، علیزے نے اسے وہ چاہت دے کر اپنا اسیر کر لیا تھا۔